بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان والدین کی اطاعت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک یعنی کہ ان کے ساتھ جو سلوک کرو وہ اچھا کرو، بہترین کرو۔ مقام والدین حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ تو اس دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، یعنی کہ اللہ کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندے یہ حقوق معاف نہ کریں۔ حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق جو ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے۔ حقوق العباد میں سے والدین کا حق سب سے مقدم ہے، یعنی کہ سب سے مقدم، سب سے پہلے ہے، سب سے آگے جو ہے وہ حقوق العباد میں والدین کا حق ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ والدین اولاد کی پیدائش، پرورش اور دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر یہ ایک بہت بڑا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پیدائش کرتے ہیں، انہیں پیدا کرتے ہیں، پھر ان کی پرورش کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں پالتے پوستے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ سب ذمہ داریاں جو ہیں وہ اللہ نے ان کے سپرد کی ہوتی ہیں۔ والدین کے بغیر بچے کی صحیح پرورش اور تربیت نہیں ہو سکتی۔ والدین کے بغیر کبھی بھی بچے کی صحیح پرورش نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی، اس طرح سے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی جیسے کہ والدین کرتے ہیں۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے، یعنی کہ عام طور پر غور و فکر کرنے والی کی بات ہے، عام سی بات ہے کہ تمام جانداروں میں انسان کے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال سب سے مشکل کام ہے۔ تو جانوروں میں اگر کوئی جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی وقت جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن ایسا انسان کے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جانداروں میں انسان کے بچے کی جو پرورش ہے، اس کی جو دیکھ بھال ہے، وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محض گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور وہ پروان چڑھنے کے لیے کئی برس تک والدین کی پرورش اور دیکھ بھال کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ پروان چڑھنے کے لیے، یعنی کہ بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے جو ہے وہ کئی برس تک، کئی سالوں تک اپنے والدین کی پرورش کی اور اس کی دیکھ بھال کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے والدین کا بڑا مقام ہے، یعنی کہ انہیں ایک بڑا درجہ دیا گیا ہے، اور ان کا درجہ خدا کے بعد دوسرا ہے، یعنی کہ اللہ کے بعد جو ہے وہ ان کا درجہ دوسرا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ قرآن میں والدین کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک پر بہت زور دیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے والدین کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، یعنی کہ جیسا وہ حکم دیں ویسا چلو، ان کی خدمت کرو، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرو، اور حسن سلوک سے، یعنی کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک سے پیش آؤ۔ ان چیزوں پر جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کر، یعنی کہ تیرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تو صرف اور صرف اس کی ذات کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے یا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک، یعنی کہ والدہ اگر وفات پا چکی ہیں تو والد ہیں، یا پھر والد نہیں ہے تو والدہ، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا پھر یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی کہ بوڑھے ہو جائیں، تو انہیں اف تک نہ کہو، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی کہیں ان کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو، اور انہیں جھڑکو مت، اور ان سے عزت کے ساتھ بات چیت کیا کرو، یعنی کہ ان کے ساتھ جو بھی کلام کیا کرو وہ عزت سے کیا کرو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کی ہدایت کی ہے، اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، اور میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر یہ ارشاد کیا ہے کہ تو ہر لمحہ، ہر پل میرا شکر ادا کرتا رہے، عبادت کی صورت میں، اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ جنہوں نے تمہیں پالا پوسا اور تمہارے لیے کام کیا۔ حدیث کی روشنی میں، احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی والدین کی اطاعت و خدمت، والدین کی اطاعت و خدمت یعنی کہ ان کی اطاعت کرنے کا، جیسا وہ حکم دے اس کے مطابق چلو، اور ان کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ خدا کا شریک بنانا، خدا کا شریک یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو جو ہے وہ شریک ٹھہرانا، کسی دوسرے کو خدا ماننا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ والدین سے بد سلوکی یعنی کہ ان کے ساتھ برا سلوک، ناحق قتل کرنا، ناجائز کسی کا جو ہے وہ قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا، تو بڑے بڑے گناہوں میں یہ چار گناہ جو ہیں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔
پھر فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جائے، پھر ذلیل ہو جائے اور پھر ذلیل ہو جائے جس نے والدین کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا، یعنی کہ اس شخص کے لیے جو ہے وہ دنیا میں صرف اور صرف ذلت ہو۔ اور اس بات کو لے کر انہوں نے 3 مرتبہ جو ہے اس بات کو دہرایا کہ وہ شخص ذلیل ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا پھر دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت میں نہ گیا۔ جنت میں گیا سے مراد کہ جب اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اس نے ان کی خدمت نہ کی ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا ہے باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، یعنی کہ اگر تم سے تمہارا باپ ناراض ہو جاتا ہے تو یہ سمجھو کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ اور باپ کی خوشنودی، یعنی کہ اگر باپ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی خوشنودی ہے، یعنی کہ تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ ماں کا حق۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا، یعنی کہ اچھے سلوک کا سب سے بڑا حقدار جو ہے وہ کون ہے، وہ کس کا حق ہے؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا تیری ماں اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ، یعنی کہ 3 دفعہ جو ہے وہ آپ نے تیری ماں کے بارے میں کہا کہ اگر تو بہترین حسن سلوک کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف تیری ماں ہے، اور چوتھی مرتبہ جو ہے وہ باپ کے بارے میں حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے تعجب سے بڑی حیرانگی سے جو ہے اس کا سبب پوچھا، اس کی وجہ پوچھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام پاس آئے تھے، یعنی کہ وہ میرے قریب آئے اور انہوں نے 2 بد دعائیں دی اور میں نے ان پر آمین کہا۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان شریف کے روزے پائے اور روزے نہ رکھے، یعنی کہ جس کی زندگی میں جو ہے وہ رمضان شریف آیا لیکن اس نے اس کے روزے نہیں رکھے، تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو۔ اور دوسری بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا، جب ان کا نام آیا محمد تو مجھ پر جو ہے وہ درود نہ پڑھا، تو ایسا شخص جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ جہاد اور والدین کی خدمت۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی۔ جہاد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے جو ہے وہ جنگ کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس آیا اور ان سے اجازت چاہی کہ وہ جہاد کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں، یعنی کہ تیرے ماں باپ جو ہیں وہ دنیا میں ہیں؟ وہ بولا کہ ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ جاؤ انہی کی خدمت میں جہاد کی کوشش کرو، یعنی کہ جاؤ ان کی خدمت کرو تو تمہارا جہاد ہو جائے گا، یعنی کہ تمہیں خاص طور پر جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو تم ان کی خدمت کرو، یہی جہاد کے برابر ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت۔ اگرچہ باپ کا بھی بڑا حق ہے، یعنی کہ جہاں پر حقوق ماں کے بتائے گئے ہیں وہاں پر باپ کا بھی ایک حق ہے، لیکن ماں کا حق فوقیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ زیادہ مقام ہے، اس کا زیادہ درجہ ہے، وہ سب سے پہلے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ماں کو بچے کی خاطر باپ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کہ ماں کو جو ہے وہ بچے کی خاطر زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 9 ماہ تک جو ہے وہ ایک بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، یہ بھی ایک بہت تکلیف کا جو ہے عرصہ ہوتا ہے، اور یہ عرصہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر اس کو جنم دیتی ہے، یعنی کہ زندگی اور موت کے درمیان جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، اور بعض عورتیں تو بچے کی پیدائشی کے موقع پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ دیا ہے۔ پھر بچے کی پرورش کا کٹھن مرحلہ، ایک مشکل مرحلہ آتا ہے، اور اسی حق کے لحاظ سے ارشاد نبی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو یہ تمام حقوق اور ان باتوں کی بنا پر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں نیچے ہے۔ بقول میر انیس ایک مصرع ہے، کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے، یعنی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، اور بقول مرزا دبیر زیر قدم والدہ فردوس سے بری ہیں، زیر قدم والدہ یعنی کہ ماں کے قدموں نیچے فردوس سے بری جنت ہے۔ ایک عبرتناک واقعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی وفات کا وقت آیا، یعنی کہ وہ شخص جو ہے وہ وفات کے حالت نزاع کے عالم میں تھا، یعنی کہ اس کی وفات ہونی تھی، تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوتا تھا، وہ اپنی زبان پر کلمہ جاری کرنا چاہتا تھا، لا الہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن وہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی ماں زندہ ہے، یعنی کہ اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ دریافت کیا کہ یہ پتہ
کرو کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو طلب فرمایا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی، انہوں نے فرمایا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ زندہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھیجو۔ جب وہ حاضر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ دریافت کی کہ اس کی زبان پر یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن جاری نہیں ہوتا، تو اس پر اس کی ماں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان میں آگ لگائی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کچھ لکڑیاں جمع کرو اور ان لکڑیوں میں آگ لگا دو اور پھر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آگ لگاؤ، اس کا جو بیٹا ہے اسے آگ میں ڈال دو۔ اس پر ماں تڑپ اٹھی، یعنی کہ اسے بہت زیادہ دکھ ہوا، تکلیف ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگ میں نہ ڈالا جائے۔ بیٹے کے آگ میں ڈالے جانے پر جو ماں ہے وہ تڑپ اٹھی اور اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرو گی تو خدا بھی اسے ایسے ہی آگ میں ڈالے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی، یعنی کہ اس کی ماں جو ہے وہ اسے معاف نہیں کرے گی، تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا۔ اس پر اس عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ خدمت والدین۔ والدین بچوں کی خدمت اور پرورش میں جو مصائب و تکالیف، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی تکالیف ہیں، جب انہیں برداشت کرتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ اپنی باری پر انہیں بھی مد نظر رکھیں، یعنی کہ اس بات پر بھی غور کریں کہ ہمارے والدین نے ہماری جس طرح سے خدمت کی ہم بھی ویسے ہی ان کے لیے کریں۔ بالخصوص ماں کی تکلیفوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، بالخصوص یعنی کہ خاص طور پر جتنی بھی ماں کی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ باپ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت باپ اپنے بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ وہ اپنی بھوک، پیاس اور آرام و سائش پر بچوں کی ضرورت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، یعنی کہ انہیں جو ہے وہ زیادہ آگے رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بھوکا ہوں یا پیاسا ہوں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کام سے، میرے محنت سے جو ہے وہ میرے بچوں کو آرام اور آسائش ملے گا۔ اس لیے بچوں کا فرض ہے کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں نیک بدلہ دینے کی پوری کوشش کرے کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کو جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں بھی ان کا بدلہ نیک طریقے سے، اچھے طریقے سے دیں۔ اس کی یہی صورت ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، نیک برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ جتنا بھی سلوک ہے وہ نیک کیا جائے اور نہ صرف ان ضروریات کا خیال رکھا جائے بلکہ ان کی جذبات و احساسات کا بھی پورا لحاظ رکھا جائے۔ تو نہ صرف جو ہے ان کی ضروریات کا، یعنی کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ سب کچھ انہیں دیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، بلکہ ان کی جذبات و احساسات کا بھی پورا لحاظ رکھا جائے، یعنی کہ ان کے جذبات اور ان کے احساس کہ وہ کیا سوچتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ان کے ساتھ غصے سے بولتے ہیں تو وہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ اپنے بڑھاپے میں بہت اثر لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا آپ پورا خیال رکھیں اور ان کی پسند اور ذوق کو مد نظر رکھا جائے۔ ذوق یعنی کہ جو وہ چاہتے ہیں، جیسے ان کے شوق ہیں اور جو ان کے پسند ہیں اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ والدین کے رشتوں کا لحاظ۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور سہیلیوں کا لحاظ رکھیں، یعنی کہ اولاد کا فرض ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کے والدین کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز ہیں، دوست ہیں اور ان کی جو ملنے والے ہیں ان سب کا لحاظ رکھا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی نے پوچھا کہ میرے والدین جو ہیں وہ اگر اس دنیا میں نہ ہوں یا پھر جن کے والدین نہیں ہوتے تو پھر وہ کیسے جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ نیکی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بخشش کی دعا مانگو، یعنی کہ وہ اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، جتنے بھی وعدے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ کر چکے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی کہ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے دوستوں اور سہیلیوں کی عزت کرو، یعنی کہ ان کے جو بھی دوست ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، ان سب کی عزت کرو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خالہ بھی ماں کی مانند ہے۔ ماں کی مانند ہونا یعنی کہ کسی ایک خوبی کی بنا پر، ایک صفت کی بنا پر جو ہے وہ دوسرے کی طرح کا ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہاری خالہ جو ہے وہ تمہاری ماں کی طرح ہے۔ پھر ارشاد فرمایا آدمی کا چچا بھی باپ کی مانند ہے، یعنی کہ تمہارا جو چچا ہے وہ تمہارے باپ جیسا ہے۔ والدین کے لیے دعائے خیر۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کی زندگی میں ان کے لیے دعائے خیر کرے، یعنی کہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے بھلے کی دعا کرے اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ مغفرت کی دعا کرنا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے،
قرآن مجید میں ہمیں مختلف دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما، یعنی کہ کس طرح سے آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، جس طرح انہوں نے رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ مجھے پالا، اسی طرح جو ہے وہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ دعا نماز کا مستقل حصہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدیّ، یعنی کہ یہ جو دعا ہے یہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔ ایک ضروری وضاحت، والدین اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم یعنی کہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن والدین کی اطاعت اس حد تک کرنی چاہیے کہ اس سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ یعنی کہ اگر تم لوگوں کے والدین غیر مسلم ہیں لیکن پھر بھی تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، لیکن ہاں اگر والدین کی اطاعت اس حد تک کرنی چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کو شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں، شرک کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، تو آپ ان کی اطاعت نہ کریں، ان کا حکم نہ مانیں، یا پھر وہ اس کے رسول سے جو ہے وہ نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو آپ تب بھی نہ مانیں۔ اگر والدین کو حکم خلاف شریعت دیں، خلاف شریعت یعنی کہ مذہب کے خلاف دیں، اسلام کے خلاف دیں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ پھر جو ہے وہ ان کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے، اگر وہ تیرے در پہ ہوں، در پہ یعنی کہ بار بار جو ہے وہ کسی ایک بات کا کہنا، اگر تمہارے والدین تمہیں بار بار اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے، یعنی کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شامل کرے، ٹھہرائے، جس کا تجھے کچھ علم نہیں، یعنی کہ تجھے جو ہے وہ اس بارے میں علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانو۔ صرف ایک صورت میں اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا چاہیے، اور وہ ہے کہ اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منع کرتے ہیں۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں آپ ان معاملات میں ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ فاتح ایران تھے، فاتح ایران کو فتح کرنے والے تھے، آپ کو فاتح ایران کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی کہ وہ مسلمان ہوئے، تو ان کافرہ ماں نے، جی یہاں پر یہ آتا ہے ان کی کافرہ ماں نے، ان کی جو ماں تھی وہ چونکہ کافر تھی، تو ان کی ماں نے انہیں دھمکی دی کہ جب تک تو اسلام کو ترک نہ کرے گا، یعنی کہ جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا، نہ میں کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، یعنی کہ جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا میں کھاؤں گی بھی نہیں اور پیوں گی بھی نہیں، یوں ہی بھوکی پیاسی رہ کر جان دے دوں گی۔ تو یہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ انہیں دھمکی دی تھی۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ اگر آپ کو ایسی ہزاریں جان بھی ہوتی اور وہ سب ایک ایک کر کے نکل جاتی، تب بھی میں اپنے مذہب سے علیحدگی نہ کرتا، یعنی کہ آپ جیسی مائیں جو ہیں وہ میری 1000 بھی ہوتی اور 1000 بار آپ کی جان ایسے ہی نکلتی، لیکن پھر بھی میں اپنے مذہب سے علیحدہ نہ ہوتا۔ آخر ان کے اس استقلال پر وہ کھانے پینے لگ گئی، اور اس واقعہ پر مندرجہ والا آیات بھی نازل ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کا خراج عقیدت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق کتاب بانگ درا میں اپنی والدہ کی وفات پر ایک نظم لکھی ہے۔ اپنی شرح آفاق یعنی کہ ایک بڑی مشہور کتاب تھی ان کی بانگ درا، جس پر انہوں نے اپنی والدہ کی وفات پر ایک نظم لکھی۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں اس نظم میں آپ نے فلسفہ موت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی والدہ سے گہری محبت کا اظہار کیا۔ تو اس نظم میں جو ہے وہ انہوں نے موت کے فلسفے پر روشنی ڈالی اور اپنی والدہ سے جو ہے وہ بڑی گہری محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے فلسفہ موت پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی والدہ کو گہری محبت کا اظہار کیا۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ کس کو اب ہوگا وطن میں میرا انتظار، یعنی کہ اس وطن میں جو ہے وہ کسے میرا انتظار ہوگا، کون میرا ہاتھ نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس میں یاد آؤں گا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، اگر میرے استاد کا سرمایہ عزت ہوا۔ دفتر ہستی میں تھی زریں وقت تیرے حیات، تھی سراپائے دین و دنیا کا سبب تیری حیات، آسمان تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے، سبزہ نورستاں اس گھر کی نگہبانی کرے۔
تو والدین کی عطائیت پر جو ہے یہ ایک مضمون آپ کو پڑھایا جا چکا ہے، تو امید ہے آپ اس سے اچھے طریقے سے کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔